السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر اس دنیا سے ساری کی ساری شہد کی مکھیاں غائب ہو جائیں تو ان کے ختم ہونے کے کچھ سال بعد اس دنیا سے انسانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات آئنسٹائن نے کہی تھی، اس کا کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن یہ بات واقعی سچ ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے ختم ہونے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ دنیا سے شہد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر ہم انسان تو شہد کے بنا بھی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر یہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہمارا کیا نقصان کر سکتی ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے ساتھ انسانوں کے ختم ہونے کا رشتہ ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن انڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ دیکھنے میں یہ شہد کی مکھیاں بھلے ہی ایک جیسی لگتی ہیں، مگر اس دنیا میں 20,000 سے زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی الگ الگ شہد کی مکھیوں کی نسلیں موجود ہیں۔ یہ شہد کی مکھی دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر قدرت میں ان چھوٹی چیزوں کا عمل بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ شہد کی مکھی آخر ایسا کیا کرتی ہے جو انسان اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اصل میں شہد کی مکھی پولینیشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پیڑ پودوں پر فروٹس اور ویجیٹیبلز لگتے ہیں۔ اب یہ پولینیشن کیسے ہوتا ہے؟ جیسے انسان نارملی میلز اور فیمیلز دونوں الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی پلانٹس بھی میل اور فیمیل پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو ان پودوں کے میل پارٹس پر لگنے والے پھولوں کا کلر بہت زیادہ برائٹ ہوتا ہے اور ان میں بہت زیادہ فریگننس یعنی خوشبو بھی موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے شہد کی مکھیاں ان پودوں پر موجود پھولوں یعنی فلاورز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ شہد کی مکھی ان فلاورز کی طرف اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے پھولوں پر آ کر بیٹھتی ہے، تب پولن گرینز شہد کی مکھیوں کے پاؤں اور باڈی کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ پھر جب یہ مکھی فیمیل فلاورز پر جا کر بیٹھتی ہے، تب ان فیمیل فلاورز پہ پولن گرینز پھیل جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ پولن گرینز ٹرانسفر ہو پاتا ہے اور انہی پولن گرینز کے ایک پھول سے دوسرے پھول سے جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں پھل لگتا ہے۔ اب آپ بول سکتے ہو کہ یار یہ کام تو کوئی اور جاندار بھی کر سکتا ہے، جیسے پرندے بٹر فلائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے جتنے بھی پھل اور کھانا ہوتا ہے، ان میں سے 70% صرف اور صرف اس شہد کی مکھی کی وجہ سے ہی ہم کھا پاتے ہیں۔ اگر یہ شہد کی مکھیاں اس دنیا سے پوری طرح سے ختم ہو جائیں تو پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے لاکھوں پیڑ پودے بھی ختم ہو جائیں گے، اور پیڑ پودوں کے کم ہونے کی وجہ سے اس دنیا بھر میں کھانے کی کمی ہو جائے گی، جس وجہ سے زمین کے اکنامک سسٹم پر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ شہد کی مکھی کے پولینیشن کے عمل کی وجہ سے ہر سال $256 ملین کی سبزیاں، پھل اور بہت ساری کھانے کی چیزیں لگ پاتی ہیں۔ تو شہد کی مکھیوں کے نہ ہونے سے دنیا سے تقریباً بہت سارے پھل اور سبزیاں، ان کا پروڈکشن بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہد کی مکھیاں سچ میں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی؟ ہاں بالکل، اس دنیا سے شہد کی مکھی ختم ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں موجود بی کیپرز یعنی جو لوگ شہد کی مکھیوں کی مینٹیننس کرتے ہیں، ان کے مطابق شہد کی مکھیوں کے چھتے یعنی کالونیز میں 30 سے 50% کمی دیکھی گئی ہے۔ 1988 میں بی ہائیوز یعنی چھتوں کی تعداد 50 لاکھ کے آس پاس تھی، جو آج کے ٹائم میں 25 لاکھ کے آس پاس رہ چکی ہے۔ تو اتنے کم ٹائم میں اتنی ساری شہد کی مکھیاں کیسے ختم ہو رہی ہیں؟ سائنٹسٹ نے 2006 میں ہونے والی ریسرچ کے مطابق ان کے ختم ہونے کے پیچھے کچھ وجوہات ڈھونڈ نکالی ہیں، جسے انہوں نے نام دیا ہے کالونی کلیپس ڈس آرڈر۔ تو یہ کالونی کلیپس ڈس آرڈر اصل میں ایک نہیں بلکہ اس کے بہت سارے فیکٹرز سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے پیراسائٹس، جن میں 2 انتہائی خطرناک پیراسائٹ شہد کی مکھیوں کے سب سے خطرناک دشمن ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ایکیرپس ووڈی، جو شہد کی مکھیوں کے ٹریکیا میں پائے جاتے ہیں، جو ان شہد کی مکھیوں کے لائف سائیکل کو کم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا پیراسائٹ ہے وررووا ڈسٹرکٹر، جو شہد کی مکھیوں کے چھتے کو ختم کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ ہی دنوں کے اندر۔ لیکن یہ پیراسائٹس، وائرسز، فنگس، یہ سب تو دنیا میں بہت پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو 2006 کے بعد ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی تعداد اتنی تیزی سے کم ہو گئی؟ 20ویں صدی کے ٹائم میں ایک انسیکٹیسائیڈ مارکیٹ میں آیا تھا جس کا نام تھا نیو نیکوٹین آئلز، جس کا نام سنتے ہی لگتا ہے کہ یہ شاید نکوٹین جیسا ہی کچھ ہوگا۔
جو کہ ایک دم صحیح ہے۔ اس انسیکٹیسائیڈ کو 1990s میں پودوں پر استعمال کرنے کے لیے اپرووڈ کر دیا گیا۔ یہ نیو نیکوٹین آئلز شہد کی مکھیوں کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں لگ بھگ ہر جگہ آج کے ٹائم میں یوز کیا جاتا ہے۔ پولینیشن کے دوران یہ شہد کی مکھیاں جب ان پھولوں میں موجود زہریلے نیکوٹین کے ٹچ میں آتی ہیں، تب ان پولن گرینز کی طرح یہ زہریلا نیکوٹین بھی ان مکھیوں کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور جب یہ مکھیاں اپنے گھر میں واپس آتی ہیں تب وہی نیو نیکوٹین آئل اس پوری کالونی میں پوری طرح سے پھیل جاتا ہے، جس وجہ سے وہ کالونی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی نروس سسٹم کے ڈیمیج کرنے کی وجہ سے یہ مکھیاں پولینیشن کر کے اپنے گھر واپس جانے کا راستہ تک بھول جاتی ہیں، جس وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور اکیلے کھو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ ریگولر بیسس پہ چلتا رہا تو آہستہ آہستہ یہ شہد کی مکھیاں اس دنیا سے پوری طرح ختم ہو جائیں گی۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ موبائل فون کی ریڈیشنز کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی موت ہو رہی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک سیل فون کو جب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں رکھا گیا اور دن میں 2 بار 15 منٹ کے لیے آن کر دیا گیا، اور جب یہ پروسیس 3 مہینے کے لیے چلا اور 3 مہینوں کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ شہد کی مکھیوں نے شہد یعنی ہنی پروڈکشن کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے، اور شہد کے ساتھ ساتھ انڈے دینا بھی بہت کم کر دیے، اور ان کے گھر کا سائز بھی پہلے سے کافی زیادہ چھوٹا ہو گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ موبائل فون کے ریڈیشن سے شہد کی مکھیوں کو خطرہ ہے۔ لیکن اس ریڈیشن سے شہد کی مکھیوں کو ہونے والے خطرے سے لے کر کافی تنقید جاری ہے۔ کالونی کولیپس ڈس آرڈر میں اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں، لیکن ان سب میں نیو نیکوٹین آئل شہد کی مکھیوں کے سروائیول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جو کہ انڈائریکٹلی ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اگر یہ شہد کی مکھیاں اس دنیا سے ختم ہو گئیں تو دنیا سے بہت سارے پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، جس وجہ سے ایٹماسفیئر میں موجود آکسیجن میں کافی زیادہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کم کھانا اور کم پیداوار، جس وجہ سے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جانوروں کو کھانا پڑے گا، اور دنیا میں بہت سارے پیڑ پودوں کی کمی کی وجہ سے جانوروں کا کھانا بھی بہت کم ہو جائے گا، جس وجہ سے جانور بھی اس دنیا سے بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دنیا میں کھانوں کی کمی کی وجہ سے کھانے کی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ الٹیمیٹلی اس دنیا میں سروائیو کر پانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو صرف اس چھوٹی سی مکھی کے غائب ہونے سے اس دنیا میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں وہ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سٹیٹمنٹ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے غائب ہونے کے 3-4 سال کے اندر ہی انسان بھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو سچ لگتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔